آج کی گفتگو کا موضوع ہے بیوی کا مقام، بیوی کے حقوق، بیوی کا شوہر پر کتنا مقام ہے، کتنے حق ہیں، کس طرح زندگی گزارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گاڑی کے دونوں پہیوں کو برابر برابر چلایا ہے۔ اگر یہ دونوں پہیے برابر برابر چلتے رہے تو گھر کا نظام درست چلتا رہتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے، اس میں کمی پیشی ہو جائے تو فوری طور پر گھر کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس گفتگو کے موضوع کے لیے سورہ نساء پارہ نمبر 4 کی 19ویں آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مالک کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف واللیل کا صدقہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ ہم سب کو قرآن و حدیث سننے کے بعد سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ مختصر سا وقت ہوتا ہے، ایک دو باتیں صرف عرض کی جا سکتی ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک اشارہ ہوتا ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ توجہ فرمایا کریں تاکہ یہ دو تین باتیں جو ہیں یہ بھی پورا مسئلہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے، انسان عمل کی کوشش کرے تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ تم اپنی بیویوں سے جو تمہاری منقوہ ہیں، جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پچھلے جمعے میں نے شوہر کے حقوق عرض کیے تھے، آج اس کا دوسرا پہلو، تصویر کا دوسرا رخ، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے حق عورت پر رکھے ہیں، اسی طرح عورت کے حق اللہ نے مرد پر بھی رکھے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی زوجاؤں کے ساتھ، اپنی منقوہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تمہیں ان کا کوئی کام ناپسند ہو، ان کے جسم کا کوئی اعضاء، ان کے چہرے کی بناوٹ، ان کے جسم کے اعضاء، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا کھانا تیار کرنا، گھر کے کام کرنا، ان میں سے اگر تمہیں کوئی بات ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اب قریب ہے، فَعَسَىٰ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں تو ناپسند ہو، تمہاری عورتوں میں سے عزت کی بات نہیں، فحشی کی بات نہیں، وہ علیحدہ کا بات ہے، ان کے بیٹھنے اٹھنے میں سے، ان کے جسم کے اعضاء میں سے، ان کے چہرے کی بناوٹ میں سے اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو اللہ پاک کیا فرما رہی ہے؟ ہو سکتا ہے
کہ تم اس پر صبر کرو تو اس صبر کے بدلے کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ بنا دے گا فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہارے لیے اس میں اللہ بہتری پیدا فرما دے گا۔ اور وہ بہتری کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں وہ اچھی نہ لگتی ہو، تمہیں وہ سونی نہ لگتی ہو، وہ دولت مند نہ ہو، اس کے نیکے والے زیادہ پڑھے لکھے نہ ہو، وہ بھی خود پڑھی لکھی نہ ہو، اس کے نیکے والے زیادہ دولت مند نہ ہو، تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کے قدم سے تمہیں چاند جیسے بیٹے عطا فرما دے، خوبصورت اولاد اللہ عطا فرما دے، اور جب وہ تمہارے گھر میں قدم رکھے ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تمہارے گھر سے بیماریاں دور کر دے، اللہ تمہارے گھر میں نعمتوں کے انبار لگا دے، اللہ تمہارے گھر میں رزق کے انبار لگا دے، اللہ تمہیں عزت سے مالا مال کر دے، اللہ اس کی برکت سے معاشرے میں تمہیں زیادہ سے زیادہ عزت عطا فرما دے۔ اس لیے رب پروردگار نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو، ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارا گھر اللہ جنت بنا دے گا۔ یہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ کی وجہ سے۔ تم اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی عورت کے ساتھ آہستہ زبان اختیار کرو، اپنی عورت کو ہمیشہ تو پیار کے بول بولو۔ عورت تو اتنی ہوتی ہے نا، اگر اس کو مرد تو پیار کے بول بول دے تو اس کے سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ساری رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے سارے غصے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رب پروردگار نے فرمایا کہ تم گھر میں سب سے اچھے طریقے سے رہو۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کے پیارے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنہوں نے 10 سال میں آقا کی خدمت کی، 10 سال مسلسل آقا کریم علیہ السلام کے گھر کے کام کیے۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سرکار کے لخت جگر کا، تو حضرت انس کی والدہ محترمہ نے انس کو پکڑا، یہ چھوٹے تھے، 3 یا 3.5 سال عمر تھی، تو انہوں نے سرکار کی والدہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں ظاہری طور پر کوئی بچہ نہیں ہے، لہذا یہ انس آپ کے گھر کے کام کیا کرے گا، جو بھی باہر سے چیز لانی ہوگی ازواج مطہرات اس کو حکم دیں گے تو یہ چیز بھی لا کر دے گا، گھر کے کام بھی کرے گا۔ تو حضرت انس فرماتی ہے 10 سال تک میں نے آمنہ کے لال کے گھر کے کام کیے، امہات المومنین کی نوکری دی۔ جب میری عمر 12 سال ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا انس آج کے بعد تیرا داخلہ بند ہے، آج کے بعد تو نے اندر داخل نہیں ہونا، کوئی بھی کام ہے تو آپ دروازے پہ دستک دینی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو باہر سے پوچھنا ہے اور وہ چیز لا کر دینی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 10 سال آمنہ کے لال کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ سرکار کے گھر میں آتا جاتا رہا، امہات المومنین کے کام کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں 10 سالوں میں میں نے 2 چیزیں نوٹ کی۔ ایک تو یہ چیز نوٹ کی کہ سرکار کی زبان سے میں نے کبھی نہ کا لفظ نہیں سنا۔ سرکار 10 سال کو تھوڑی کوئی عرصہ نہیں ہے، ایک طویل عرصہ ہے۔ 10 سالوں میں آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے
میں نے لفظ نہ نہیں سنا۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طرح رہتے تھے جس طرح چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ کبھی سرکار نے نہ کسی کو ڈانٹا، نہ کسی کے لیے اونچا بولے، نہ کسی پر چلائے، نہ کسی کو ہاتھ مارا۔ توجہ ہے نا آپ کی طرف؟ یہ بات یہ ہمارے لیے گھر کا نظام کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے خود توڑ لیا کرتے تھے۔ یہ ساری کائنات کا سلطان ہے، اگر حکم دے تو جبرائیل کے نام کا جایا کرے، لیکن تعلیم امت کے لیے انس فرماتے ہیں کملی والے اپنا جوتا مبارک خود اپنے ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے سارے گھر کے کام خود اپنے ہاتھ مبارک سے کیا کرتے تھے۔ کبھی سرکار نے کسی اپنی بیوی کو نہ جھڑکا، نہ سختی کی، نہ اس پر چلائے، نہ اس پر بولے۔ اسی لیے تو سرکار کی بیعت وقت جو 10 بیویاں کملی والے کے گھر کی زینت رہی، وہ فرماتی ہیں قسم بخدا ہمیں سرکار کی ذات پر کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں آیا۔ ایک مہینہ پورا چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ صبر کے پہاڑ تھی۔ وہ صرف یہ کہا کرتی تھی ہماری اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہے کہ ہم رب کے محبوب کی بیویاں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، حتیٰ کہ سب سے پہلی زوجہ محترمہ جو کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب مسلمانوں کی ماں حضرت اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سب سے پہلے جو سرکار کی زوجہ محترمہ بنی تھی، سرکار کے نکاح میں آئی تھی۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد سرکار کی انہی کے بطن اطہر سے ہے، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کو پتا ہے جب میرے نبی کے نکاح میں آئی تو مکے میں سب سے بڑی رئیسہ تھی، سب سے بڑی امیر تھی، سب سے بڑی رئیس زادی تھی، سب سے زیادہ ان کے گھر میں مال تھا۔ لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئی تو سارے کا سارا گھر، سارے کا سارا مال آمینہ کے لال کے قدموں پر ڈھیر کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے پھر اتنا پیار دیا، سرکار نے پھر اتنا ان کے ساتھ محبت سے وقت گزارا۔ سرکار کئی دن تک غار حرا میں اللہ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ ذرا پیار کا انداز دیکھنا۔ ایک دن حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ یہ جو حاجی بیٹھے ان سے پوچھو کہ حرم کعبہ سے غار حرا کا کتنا سفر ہے؟ کم از کم 6 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر سے کھانا میرے نبی کے لیے وہاں پیدل لے کے جاتی تھی۔ ایک دن ساتھ پہ کھانا رکھا ہوا ہے، جب غار حرا کے قریب پہنچی ادھر سے جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کھانے میں جو کی روٹیاں بھی ہیں، اس کھانے میں سالن بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ تو اکثر ہوا کرتا ہے، خدیجہ میرے لیے کھانا لے کے آتی ہے، خدیجہ روٹی بھی لاتی ہے، سالن بھی لاتی ہے، آج تو کیا کہنے کے لیے آیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ نے جو آپ سے حسن سلوک کیا ہے اور جو آپ نے خدیجہ سے حسن سلوک کیا ہے وہ رب کو اتنا پسند آیا ہے، وہ رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ رب پروردگار نے آج خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ جب خدیجہ آئے تو رب کا بھی سلام دینا اور میرا بھی سلام دینا۔
ذرا اندازہ فرماؤ نا، یہ بھی بیویاں ہیں۔ آج ہمارا حسن سلوک عورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ اور جب خدیجہ کا وصال ہونے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی اولاد تھی آپ کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو جھولی میں بٹھایا، پیار کیا، اور پتہ کیا کہتی ہے؟ فاطمہ میری سفارش تو کرو ابو سے، میری سفارش تو کرو اپنے ابو سے۔ فاطمہ الزہرا کرتی اپنی جان کیا کہوں؟ حضرت خدیجہ کبریٰ آپ رو کر کہتی ہیں کہ اپنے ابو جان سے کہو یہ جو آپ کے جسم پر چادر مبارک لی ہوئی ہے نا، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چادر مجھے کفن کے نیچے پہنا دینا، تاکہ میں آپ کی اس چادر سے برکتیں حاصل کر سکوں۔ جب سیدہ خاتون جنت میں جا کر کہا تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے رو کر کہا خدیجہ بھلا یہ بھی کوئی سفارش والی بات ہے؟ تو نے ساری زندگی تیرے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئی ہے، میں نے کبھی تیری بات کو رد نہیں کیا۔ سن لے، وقت تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر تیرا وقت آ گیا تو پھر صرف تجھے یہ کفن کے لیے چادر نہیں بلکہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے قبر میں بھی میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ یہ حسن سلوک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا وصال ہو گیا، سرکار مدینے شریف تشریف لے آئے۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم جب گھر میں بیٹھے ہوتے تو سرکار اکثر خدیجہ کبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اور اما عائشہ پتہ کیا فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عرب میں عورت صرف خدیجہ ہی تھی اور کوئی عورت نہیں ہے۔ اس بوڑھیا کو آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے معاملے میں میرا دل نہ دکھا، خدیجہ وہ ہے جب کائنات والوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے مجھے قبول کیا، جب کائنات والوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے خدیجہ نے میرے راستے میں پھول بچھائے، اور میری ساری اولاد حضرت خدیجہ کبریٰ کے بطن سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے ساری بیویوں سے پیار ہے، پر آج بھی خدیجہ سے ساری بیویوں سے بڑھ کر پیار ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام اکثر بکری ذبح فرماتے، اکثر پہلے بکری خریدتے اور نیت کیا ہوتی کہ یہ میں نے خدیجہ کے لیے صدقہ کرنا ہے، یہ میں نے اپنی بیوی خدیجہ کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ بس ہر جملے میں دیکھتے جانا ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ وصال کے بعد کی بات ہے، ہم تو زندہ بیویوں کی قدر نہیں کرتے۔ سرکار بکری خریدتے اور نیت کی ہوتی کہ خدیجہ کے لیے یہ بکری ذبح کر کے صدقہ کرنی ہے، اور جب بکری ذبح فرماتے اپنے ہاتھ مبارک سے پھر اس کا گوشت بناتے، اور پھر گوشت بنا کر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کی جتنی سہیلیاں تھیں سب کے گھروں میں تحفے بھیجتے تھے، اور جب یہ بکری ذبح ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام اس بکری کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے سے پہلے کیا کہتے؟ اللہم تقبل خدیجہ، یا الہ العالمین یہ بکری میری خدیجہ کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہوا کہ مرنے والوں کے بعد ان کے لیے صدقہ کرنا یہ آمنہ کے لال کا طریقہ ہے، یہ شریعت کے تاجدار کا طریقہ ہے، یہ صاحب شریعت آمنہ کے لال کا طریقہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی کسی کو صدقہ نہیں پہنچتا، انہیں آمنہ کے لال کی شریعت کا پتہ نہیں ہے، وہ بار بار گھوم رہے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ساری زندگی ہمیشہ اپنی ساری امت کے لیے اصالہ ثواب دیا ہے۔
تو آقا کریم علیہ السلام اپنی بیوی سے اس طرح حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اور پھر دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا کریم علیہ السلام سرکار کی محبوبہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ میری محبوبہ ہے، اور جب والے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، امہات المومنین اور اس حدیث کی راویہ خود عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ازواج مطہرات عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے جب آپ کے لیے کوئی تحفہ بھیجنا ہو تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ جس دن آپ عائشہ کے حجرے میں ہو اس دن تحفے بھیجتے ہیں۔ تو لہذا صحابہ کرام سے فرماؤ کہ عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں، ہم بھی تو آپ کی بیویاں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے میرے ازواج مطہرات، اے میری بیویوں، اے میرے گھر کی عزتوں، یہ بات ذہن میں رکھ لو، عائشہ میری وہ بیوی ہے۔ تم تو تحائف کی بات کر رہی ہو کہ صحابہ انتظار کرتے ہیں، بندہ مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم جبرائیل بھی انتظار کرتا ہے کہ جب میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں تو عائشہ کا واحد بستر ہے جس پر اللہ کے قرآن کا نزول ہوتا ہے، جس پر مصطفیٰ کی شریعت نازل ہوتی ہے۔ عائشہ کا بستر وہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائشہ کے بستر پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے اس معاملے میں تنگ نہ کرو۔ عائشہ لا تحزنی فی عائشہ کا، مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو۔ فإن الوحی لم یأتنی وأنا فی ثوب اکرام الا عائشہ، عائشہ ہی کا بستر ہے کہ جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر اب کیا ہوا؟ امہات المومنین دل میں تکلیف تو تھی نا کہ ہمارے گھروں میں طائف نہیں آتے، عائشہ کے حجرے میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بات کی طرف توجہ ہے، مشورہ کیا، حضرت سیدہ خاتون جنت کو سفارشی بنایا، زہرا پاک کو سفارشی بنایا کہ آپ ہماری سفارش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ صحابہ کو حکم دیں کہ جب آپ ہمارے حجروں میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تحائف بھیجا کریں، اس وقت بھی نذرانے پیش کیا کریں۔ تو جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا، یہ آرزو پیش کی، تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا یا بنیتا، اے میری پیاری بیٹی، اے میری نقطۂ دیگر، الا تحبین ما احب، قالت بلا قال فاحبی ہذہ، اے فاطمہ الزہرا سن لے، کیا تو اس سے پیار نہیں کرتی جس کو محمد پیار کرتا ہو؟ کیا تو اس سے پیار نہیں کرے گی جس سے تیرا ابا جان پیار کرتا ہو، جس سے کائنات کا نبی پیار کرتا ہو؟ ذرا غور کرنا جملوں پہ، بیٹیوں سے پیارا کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہاں محبت ہے، یہاں جناب وعاشروہن بالمعروف حسن سلوک کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، اے میری نقطۂ جگر، تجھے پتا ہے کہ میں نے تیری کبھی کسی بات کو رد نہیں کیا، لیکن مجھے یہ بتا کہ تو اس سے پیار نہیں کرے گی جس سے کچھ محمد کو پیار ہو، جس سے میں محمد پیار کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت آپ عرض کرتی
میری بیٹی عائشہ سے پیار کیا کر، کیونکہ عائشہ سے محبت کو بھی پیار ہے۔ عائشہ میری بیوی ہے، عائشہ میری ملکوہ ہے، عائشہ میری زوجہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ ہوا کہ میں لیٹی ہوتی تھی، صبح تہجد کا ٹائم ہوتا تھا، سرکار میں نے اگر نماز نہ پڑھنی ہوتی تو میں لیٹی ہوتی، سرکار نماز تہجد ادا فرما رہے ہوتے، میری کئی مرتبہ ٹانگیں پاؤں سرکار کے آگے آ جاتے، تو سرکار نماز پڑھتے پڑھتے اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں ایک طرف کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، پڑھتی تو ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بیوی کے ساتھ سلوک ہے۔ ہم نے تو اس کو جوتی کی نوک سمجھا ہوا ہے، یہ آمینہ کا لال اپنی بیوی سے پیار فرما رہا ہے، یہ اس نے سلوک ہو رہا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی، آقا کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے میرے پاؤں ایک طرف کر دیا کرتے تھے، اس کے باوجود مجھے کبھی بھی کملی والے نے جھڑکا نہیں، کبھی غصے نہیں ہوئے، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کچھ تو خیال کر لیا کر، میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور تیرے پاؤں آگے آ جاتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کیا کرتے ہیں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاؤں آگے آ جاتے ہیں تو سرکار اپنے ہاتھ سے ہماری ماں کے پاؤں پیچھے کر دیا کرتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اندازہ فرمانا اس نے سلوک کا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو پتہ اس بات کا کہ میری عمر چھوٹی تھی جب میں کملی والے کے گھر کی زینت بن گئی، 11 سال عمر تھی ہماری ماں کی جب سرکار کے گھر میں آ گئے، تو آپ جب آئیں نا تو اپنی گڑیاں ساتھ لے کے آئیں، اکثر ان سے کھیلا کرتی تھی۔ سرکار نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا عائشہ تو اب نبوت کے گھر میں آئی ہے، یہ چھوڑ دے گڑیاں، یہ چھوڑ دے پٹولے، کبھی بھی نہیں ایسا کہا۔ ایک دن گھر میں آندھی آ گئی تو عائشہ صدیقہ نے ایک الماری بنائی ہوئی تھی، اس میں اپنے کھلونے رکھے ہوئے تھے، ادھر سے آندھی چل رہی ہے تو آقا کریم علیہ السلام بھی ان کے قریب آئے، عائشہ صدیقہ سنبھال رہی تھی نا، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرے کھلونے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ میرے کھلونے ہیں، میں ان کو سنبھال رہی ہوں۔ جب سرکار آگے بڑھے تو سرکار نے دیکھا ان کھلونوں میں ایک گھوڑا بھی تھا، ان کھلونوں میں ایک گھوڑا بھی تھا اور اس پر پر لگے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ گھوڑے کے پر تو نہیں روکے، یہ پر کہاں سے آ گئے؟ تو ابھی چھوٹی تھی نا تو تبسم فرما کے کہتی ہے یا رسول اللہ خرے آپ کو پتہ نہیں، اے اللہ کے رسول شاید آپ کو پتہ نہیں، سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا نا اس کو پر لگے ہوئے تھے، لہذا کہ اس کی طرح میں نے بنایا ہوا ہے۔ تو سرکار کے چہرے پہ تبسم آ گیا، سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا عائشہ ابھی تک بچوں والے کام کر رہی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے بھائی اپنے گھر کو اگر عمل کا گہوارہ بنانا ہے، اگر سکون کا گہوارہ بنانا ہے تو پھر اپنی بیوی سے اس نے سلوک کرنا پڑے گا، اپنی بیوی سے پیار کرنا پڑے گا، اپنی بیوی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم آج سے اپنے گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے بیوی سے اللہ کی رضا کے لیے حسن سلوک تو شروع کر دے، پھر دیکھنا گھر کی تکلیفیں کیسے دور ہوتی ہیں، رزق کی کمی دور ہو جائے گی، بیماریاں گھر سے نکل جائیں گی، تکلیفیں چھوڑ جائیں
جی فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، کتاب النکاح میں، اماں جی فرماتی ہیں عید کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ عید کا دن تھا۔ تو سرکار میرے حجرے میں جمع دار تھے، تو لوگ جب عید کی نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے تو سرکار کے غلاموں کا ایک قافلہ، ایک جتھا، اور وہ حبشیوں کا جتھا تھا، وہ سرکار کی مسجد کے سین میں اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔ اپنے ہتھیاروں سے، جو جنگ والے ہتھیار ہوتے ہیں، تلوار، نیزے، تیر، خنجر، ان سے وہ کھیل رہے تھے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بڑی غور سے دیکھ رہی تھی، میں ان کی طرف اپنے حجرے میں بیٹھ کر دروازے کے سوراخ سے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو سرکار نے دیکھا کہ عائشہ بڑے توجہ سے وہاں دیکھ رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا عائشہ دیکھنا ہے؟ سمجھ نہیں آیا؟ آج ہماری بیوی بات دیکھ رہی ہو نا تو ہم اور کچھ نہیں کرتے، بس جوتا ہی اتارتے ہیں۔ تو کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کائنات میں کوئی بیوی ایسی ہے جو عائشہ سے حسین جمیل ہو، جس کی ماں کے متعلق سرکار فرمائے یہ جنت کی حور ہے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کے کائنات میں کوئی کتاب جیسا، سرکار فرماتے ہیں سن لو کائنات والے، اس جہان پر دو عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی فضیلت کا اعلان اللہ نے کیا ہے۔ ایک کا نام حضرت سیدہ مریم ہے، ایک کا نام سیدہ آسیہ ہے، اور سن لو یہ میری عائشہ جو ہے نا، یہ کائنات میں عورتوں میں وہ مقام رکھتی ہے جو کھانوں میں سوید مقام رکھتا ہے، جو سب سے افضل و اعلیٰ کھانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ دیکھنا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا ہے۔ اب کملی والے نے کیا کیا؟ سرکار نے دروازہ کھول دیا، سرکار نے دروازہ کھول دیا، اور دروازے کے اندر درمیان خود سرکار کھڑے ہو گئے۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ہماری ماں کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ کائنات والوں فَسَتَرَانِي، آقا کریم علیہ السلام فَسَتَرَانِي، میں سرکار کے پیچھے کھڑی تھی، پردہ سرکار کے جسم اطہر کا تھا، اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ میرے رخسار کملی والے کے رخسار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ میں وہ تماشا دیکھ رہی تھی، وہ کھیل دیکھ رہی تھی، پھر پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ کھیل چلتا رہا، سرکار کھڑے ہوئے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ایسا بس دیکھ لیا ہے نا، اب واپس اندر چلی جا۔ اماں جی فرماتی ہیں ایسا نہیں ہوا، کئی ساعتیں گزر گئی، وہ کھیل کھیلتے رہے، سرکار کھڑے رہے۔ میں سرکار کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر وہ تماشا دیکھتی رہی، میں دیکھتی رہی، میں محبت سے دیکھتی رہی۔ میں نے آقا کریم علیہ السلام کے کندھے پر اپنا سر مبارک رکھ کے ان جناب حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہی، اور پھر جب اپنی مرضی سے میرا جی بھر گیا تو میں واپس آ گئی۔ جب میں واپس آئی تو آقا کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ عائشہ بس رج گئی ہے، عائشہ جی بھر گیا ہے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا جی بھر گیا ہے، بھلا کائنات میں کوئی ایسا مرد پیش کرو گا جس نے اتنا اس نے سلوک اپنی بیوی سے کیا جتنا اس نے سلوک آمنہ کے لال نے پیش کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے گھروں والے، بڑے بڑے پڑھے لکھے احباب، ان کے گھر کا کردار زیرو سے بھی نیچے ہے، لیکن عورت جن کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ہے، ان کی بات بھی سماعت کرو۔ ایک مدینہ کا آدمی صحابی تھا یا تابعی تھا، نام نہیں آیا روایت میں،
اس کی بیوی جو ہے نا وہ بہت زبان دراز تھی، اپنے شوہر کو ہمیشہ زبان پر رکھتی تھی، وہ صبر کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، لیکن ایک دن تو انتہا ہو گئی، وہ بیچارہ ہتھیار ڈال بیٹھا، وہ سوچنے لگا، یہ دور تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا، تو اس نے سوچا کہ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں شکایت لگاتا ہوں اپنی بیوی کی، آپ سمجھائیں اس کو، کیونکہ خلیفہ باپ کی حیثیت ہوتا ہے، اگر شریعت میں خلیفہ اسلامی خلیفہ ہو تو وہ پوری ریاست کا روحانی باپ کا مقام رکھتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، تو یہ تو وہ دربار فاروقی ہے نا جس دربار میں سانپ بھی اپنی شکایتیں پیش کرتے ہیں، جس دربار میں زمین بھی اپنی شکایتیں پیش کرتی ہے، جس دربار میں پہاڑ بھی اپنی شکایتیں پیش کرتے ہیں، اگر کسی پوریا کا تیل گر جائے زمین پر وہ بھی واپس دینے کے لیے دربار فاروقی کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پھر زمین کو تیل واپس کرنا پڑتا ہے۔ فاروق اعظم کو ایسے نہیں ہم نے سلام کیا، یہ رکا لکھ دینا، رکا تو دریا کو پانی جاری کرنا پڑتا ہے، یہ آواز دے گے نا تو ہوا کو سینکڑوں میل دور فاروق اعظم کا پیغام پہنچانا پڑتا ہے۔ زلزلہ آ جائے تو فاروق اعظم کا ٹکڑا زمین پر لگے تو زمین کو زلزلہ روکنا پڑتا ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ پہاڑ سے آگ نکلنے لگے، فاروق اعظم کا ٹکڑا نکلے، وہ اشارہ کرے خبردار آگ واپس چلی جا، تمہیں پتہ نہیں کہ زمین پر عمر کا ٹکڑا انصاف کر رہا ہے، اس آگ کو واپس جانا پڑتا ہے۔ یہ آمنہ کے لال کے نوکر کی بات کر رہا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا اپنا کردار بھی ان لوگوں کی طرح ہم بنائیں تو پھر زندگی میں انقلاب آئے گا۔ وہ غلام شکایت لے کر فاروق اعظم کے دروازے پہ پہنچا، جب دروازہ فاروقی پہ پہنچا ذرا غور کرنا، یہ عمر بھلا پتہ کون ہے؟ جس کے سائے سے شیطان دوڑ جاتا ہے، وہ سائل کہتا ہے میں جب دروازے پہ پہنچا تو میرے قدم وہیں رک گئے، کیوں کہ اندر سے میں نے سنا کہ امیر المومنین کی زوجہ محترمہ وہ آپ پر برس رہی ہیں، غصے ہو رہی ہیں، اونچی بول رہی ہیں، تو وہ کہتا ہے میں نے کہا میں تو شکایت لے کے آیا تھا، آگے امیر المومنین کے گھر میں بھی یہی حال ہے۔ وہ کہتا میں ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر واپس جانے لگا تو فاروق اعظم نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول کر فرمایا جوان بات سن، کیا لینے آیا تھا؟ اور چپ کر کے واپس جا رہا ہے، تو وہ جوان عرض کرتا ہے حضور ایک شکایت لگانے کے لیے آیا تھا، پر جب جہاں پہنچا ہوں تو وہ شکایت تو آپ کے گھر سے بھی مجھے نظر آ رہی ہے، میں کیا شکایت لگاؤں؟ صبر کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ فرمایا بتاؤ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے آیا تھا، لیکن آگے دیکھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ پر برس رہی ہے، تو فاروق اعظم نے اس کو بٹھا لیا اور آپ نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، توجہ کرنا غور سے، سرکار نے فرمایا مجھے ایک بات بتا، میری بیوی جو میرے لیے اونچا بول رہی تھی یہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، کہے جو غلاتی ہے اتنا بڑا جملہ، یہ جو میرے سامنے اونچا بول رہی ہے یہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے ایک ایک بچے کو اس نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے اور پھر 2 سال دودھ پلایا ہے، میرے بچوں کی اس نے جسمانی صفائی رکھی ہے، میرے بچوں کی بیماری میں خیال رکھا ہے، میرے بچوں کے ہر دکھ درد میں یہ کام آئی ہے، اور پھر میں جب آتی رات کو گھر آتا ہوں یہ میرے لیے بستر بھی پیش کرتی ہے، میرے لیے کھانا بھی پیش کرتی ہے،
میرے لیے پانی بھی پیش کرتی ہے، میرے جوتے بھی صاف کرتی ہے، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے برتن بھی دھوتی ہے، میرے جسم کو بھی دباتی ہے، مجھے سکون بھی دیتی ہے۔ اب بتا اگر وہ تھوڑا سا اونچا بول دے تو میں برداشت نہ کروں، کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا؟ تو وہ نوجوان عرض کرتا ہے حضور اب میرے بات میں دماغ میں بات آ گئی، ضرور صبر کرنا چاہیے۔ اگر 1 منٹ کے لیے اس کو غصہ آ بھی جائے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کے غلاموں، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے گھر کے عمل کو ہمیشہ سلامت رکھا ہے، اور پھر جب شوہر ناراض ہوتا ہے نا تو پھر قدموں پہ بھی یہی گر جاتی ہے۔ جتنی شوہروں کی یہ خدمت کرتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے جتنے ازواج مطہرات ہیں، یعنی سرکار کی جتنی بیویاں ہیں، سرکار کی جتنی بیویاں، ان کے لیے بجملہ اپنے دماغ میں بٹھا کے لے جاؤ، ہماری بیوی، میری بیوی، آپ کی بیوی، ہر بندے کی، ہر مسلمان کی بیوی جب گھر میں آتی ہے نئی نویلی دلہن بن کے، اب اس کے رشتوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس گھر میں وہ کسی کی بہو ہوتی ہے، وہ کسی کی بہو ہوتی ہے، بابا جی، اے بابیو، وہ کسی کی بہو ہوتی ہے، کسی کی بھابھی ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی وہ جناب نند ہوتی ہے۔ یہ کائنات کے رشتے ہیں نا، لیکن آؤ نا ذرا ذہن میں بات بٹھاؤ، یہ تو تیری اور میری بیوی کی کیفیت ہے اور حال ہے، اور جو آمنہ کے لال کی بیویاں ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ جو عورت آمنہ کے لال سے، آمنہ کے لال کے دامن مقدسہ سے وابستہ ہو گئی، ان کا رشتہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ ساری کائنات کے مومنوں کی مائیں بن گئی، وہ ساری کائنات کے مومنوں کی، یہ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو رشتہ عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رب پروردگار نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاؤ اس کو برداشت کرو، اگر گھر میں ان سے کوئی نقصان ہو جائے اس کو برداشت کرو۔ ہاں وہ تمہاری عزت، تمہاری غیرت اس کی گارنٹی ہو تو باقی کسی بات کے لیے ان سے ناراض نہ ہو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کو جناب دکھ نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو خود کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ آج کیا ہوتا ہے گھر میں تو جناب سبز مرچ کی چٹنی، اور ہم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وزیر آباد ہوٹل پہ جا رہے ہیں، وہاں دوستوں کے ساتھ جناب اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھاتا ہے اسی طرح کا اپنی بیوی کو کھلا، جس طرح کا خود پہنتا ہے اس کو بھی اسی طرح کے جتنی قیمت کا خود کپڑا پہنتا ہے اپنی بیوی کو بھی اتنی قیمت کا کپڑا پہنا۔ جو خود کھاتا ہے اس کے لیے بھی وہی پسند کر، اور یہ بھی فرمایا کہ کبھی کبھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بھی کھانا کھا لیا کر۔ ایک مرتبہ تو اپنی بیوی سے کھانا کھائے گا نا تو وہ ساری دنیا میں فخر کرتی پھرے گی، وہ لوگوں کو بتلاتی پھرے گی کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے کہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا، اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی اپنی بیوی کے جو بیٹے ہیں ان کو گالی نہ دے، یعنی اپنے سسرال والوں کو گالی نہ دے، اپنی بیوی کے بھائیوں کو برا نہ کہے، اپنی بیوی کے ماں باپ کو برا نہ کہے، اس کا دل اٹھ جائے گا۔ وہ تیری اولاد کی ماں ہے، وہ تیری اولاد کی پرورش کرے گی، اگر تو زبان گندی استعمال کرے گا تو تیری بیوی کی اولاد جو ہے تیرے وجود سے ان کا کردار غلط ہو جائے گا۔ اگر اپنے گھر کا کردار بہتر کرنا چاہتا ہے، اگر اپنے گھر کو تو جنت نمونہ بنانا چاہتا ہے، اپنی زبان کو درست رکھ، اپنے ہاتھ کو درست رکھ،
تیری اولاد کی تربیت اچھی ہو تو پھر تجھے اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا، اچھا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ کائنات میں جتنے ولی اللہ ہیں ان سب کی مائیں، ان سب کے باپ، ان کا کردار مثالی ہے۔ ان کی ماں نے اور جناب ان کے باپوں نے ان کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر ان عورتوں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی۔ رات کو مصلے پہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی مصلے پہ آ جاتا ہے، خود قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا بھی قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت پیر باقر علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اگر اللہ کے ولی ہے تو آپ کی والدہ اللہ کی ولی کیا ہے؟ اگر پیر میر علی صاحب اللہ کے ولی ہے، آپ کی والدہ وقت کی ولی کیا ہے؟ اگر پیر سیاہ نجبار اللہ کے ولی ہے، آپ کی والدہ محترمہ اللہ کی ولی کیا ہے؟ اگر حضرت پیر پٹھان اللہ کے ولی ہے، آپ کی والدہ کا کردار اچھا ہے۔ اگر قبلہ عالم خواجہ نور محمد بہاروی اللہ کے ولی ہے، آپ کی ماں کا کردار اچھا ہے۔ اگر بابا فرید الدین جنگِ شکر پاک پٹن کے تاجدار آپ وقت کے ولی ہیں، آپ کی ماں کا کردار اچھا ہے۔ اگر نظام الملت مدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ وقت کے ولی ہیں، آپ کی ماں کا کردار اچھا ہے۔ اگر قطب الدین مختار کاکی آپ وقت کے ولی ہیں، آپ کی ماں کا کردار اچھا ہے۔ اگر حضرت خواجہ غریب نواز آپ وقت کے ولی ہیں، آپ کی ماں کا کردار اچھا ہے۔ اگر غوث جیلان وقت کے ولی ہیں، آپ کی ماں کا کردار اچھا ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں نیزے کی رسی پر حسین قرآن پڑھتا ہے تو پیچھے زہرا کا کردار اچھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔